جس بات کو کفار مکہ نے مان لیا تھا کہ ہم مانتے تھے کہ رزاق اللہ ہے، کفار مکہ کا عقیدہ تھا، وہ اللہ کو رزاق مانتے تھے، لیکن آج کہتے ہیں نہیں، وہ پرانے دور کا رزاق تھا، آج تو خواجہ اجمیر والے کو ٹھیکہ ملا ہوا ہے، وہ جس کو چاہے کھلائے، جس کو چاہے عطا کرے، جس کو چاہے فقیر کر دے۔ ہر چیز کا رب اللہ ہے، ہر چیز کا رب اللہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو جہانوں کا پالنے والا، یاد کر لیجئے یہاں پر، اللہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رب ہے، انسانوں کا پالنے والا اللہ، جنات کا پالنے والا اللہ، فرشتوں کا پالنہار اللہ، درندوں کا پالنہار اللہ، چرندوں کا پالنہار اللہ، حیوان کا پالنہار اللہ، ہر چیز کو پالنے والا، اس کا رزاق، اس کا رب، اس کا پالنہار، اس کی روزی دینے والا اللہ ہے۔ آئیے میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ پال کون سکتا ہے جس کو یہ پتا ہو مجھ سے پلنے والے کتنے ہیں؟ وہی پال سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں کوئی کھانا کھانے کے لیے مہمان آئیں، دعوت کی آپ نے، اب آپ کو پتا ہے آنے والے 20 آدمی ہیں اور 20 آدمیوں کے مطابق آپ کھانا تیار کر لیں، اور اگر آنے والے 40 ہو جائیں آپ ان کی مہمان نوازی کر سکیں گے؟ آنے والوں کی تعداد کا آپ کو علم ہی نہ ہو، آپ مہمان نوازی کر سکیں گے؟ تو لازم ہے رزاق وہ ذات ہو، رب وہ ذات ہو، پالنے والی وہ ذات ہو جس کو یہ پتا ہو جنہوں نے مجھ سے کھانا ہے، جنہوں نے مجھ سے پلنا ہے، وہ کتنے ہیں، انسان کتنے، جنات کتنے، درندے کتنے، پرندے کتنے، چیونٹی کتنی، کیڑے کتنے، حیوانات کتنے، گوشت کھانے والے کتنے، روٹی کھانے والے کتنے، چاول کھانے والے کتنے، دودھ پہ پلنے والے کتنے، ان ساری باتوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہے؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ رب ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ پالنہار ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، پال وہ سکتا ہے جس کو پلنے والوں کی خوراک کا علم ہو، کیا کس نے کیا کھانا ہے، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہے۔ نمبر 3، پال وہ سکتا ہے جس کے پاس اتنا سٹاک موجود ہو کہ سارے کھائیں اور چلے جائیں، لیکن اس کے خزانے ختم، اسے کسی سے مانگ کر ادھار پکڑ کے، ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، مہمان زیادہ آگے جا یار ہوٹل سے روٹیاں پکڑ لا، مہمان زیادہ آگے چارپائیاں گھر میں نہیں، پڑوسیوں سے پکڑ لو، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا، ہم پڑوسیوں سے، بازار سے، دائیں بائیں سے گزارا چلا لیتے ہیں۔ رب وہ ہو سکتا ہے جس کو جس نے اس سے کھانا ہے ان کے بارے میں علم ہو کھانا کیا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کھانا ہے وہ سارے خزانے، وہ سارا مال اس کے پاس سٹاک موجود ہو، اسے کسی سے مانگ کر کھلانا۔ جو اب یہ کہہ رہے ہیں میں سنی عقیدت والا ہوں، تو کیوں مجھ سے جلتا ہے، ایک میں کیا سارا زمانہ خواجہ کے در سے پلتا ہے، میں اس کو پیار سے، محبت سے، گالی دینا ہمارا مذہب نہیں، طنز کرنا ہمارا مذہب نہیں، چھیڑنا ہمارا مذہب نہیں، ہمارا تو مذہب محمد کریم نے ہمیں یہ سکھایا ہے لوگوں کو جہنم کی تپتی ہوئی آگ سے ڈرا دو۔ ہم تو اللہ کی جنت کی طرف دعوت دینے والے ہیں، جہنم کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ گالی گلوچ، بدتمیزی وہ ہمارا مذہب نہ ہمیں قرآن نے دیا ہے، نہ محمد رسول نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب خواجہ اجمیری صاحب کے در سے جو لنگر چل رہا، اللہ کے لیے بتائیے، سوچئے اپنے دل میں، اگر مرید وہاں پر جا کر نذرانے نہ دے وہ لنگر چلے گا؟ اللہ کا واسطہ دے کر، کامن سینس کی بات ہے، کسی پر طنز مقصود نہیں ہے۔ جو بزرگ کی دربار پر، عرس پر، میلے پر آتے ہیں، نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، اگر پیر بابا کے دربار پہ نظر و نیاز نہ دی جائے تو وہ جو ویکلی وہاں سے کھانا چل رہا ہے، ڈیلی کھانا چل رہا ہے، وہ جاری رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ کہ تسی دیندے ہی نہیں، اسی کتوں کھوائیے، تسی دیو گے تو اسی کھواواں گے، آپ نظر دے کر جاؤ گے تو دیگ چلتی رہے گی۔ کہتے اتنی بڑی دیگ ہے، خواجہ صاحب کی دیگ اتنی بڑی دیگ ہے، وہ کبھی ختم ہوتی نہیں، بھائی آپ اس میں ڈالتے رہتے ہو نا، تو اصل ڈالنے والے آپ ہو، آپ ڈال رہے ہو تو لنگر چل رہا ہے۔
اللہم صلی اللہ سیدنا حیبنا سکینا میری سب کا بیٹھے ذرا یہ وہی دیکھ ہے جو حاجی اقبال صاحب نے منت مانگی تھی اور انشاء تعالیٰ اس کو تنویر بھائی پورا کریں گے وعدہ کی اجازت کے بعد. سب سے بڑی دیکھ یہی ہے, اس میں 120 من کھانا بنتا ہے. رب وہ ہوتا ہے, داتا وہ ہوتا ہے, کھلانے والا وہ ہوتا ہے,
سارا زمانہ جس سے کھائے وہ ذات ہے جس کی اپنے خزانے اتنے ہو کہ اسے کسی کی محتاجی نہ ہو، مانگ کر دینا نہ پڑے۔ اور وہ کون ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا ہر خزانہ، سارے خزانے اس کا مالک عرش والا اللہ ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، حدیث قدسی سنیے، مالک فرماتا ہے یا معشر الجن والانس، انسانوں اور جنوں، تمہارے اول آخر، اگلے پچھڑے، چھوٹے بڑے، انسان جن ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور اللہ کو پکارنا شروع کر دیں، اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، اللہ سے سوال کرنا شروع کر دیں۔ مالک فرماتا ہے جو جو مجھ سے مانگا جائے میں اس کی ڈیمانڈ کے مطابق ہر کسی کی جھولی بھرتا رہوں، ہر کسی کی جھولی بھرتا رہوں، عطا کرتا رہوں۔ سارے انسان، اولاد آدم پوری، سارے جن اللہ کے خزانوں میں سے لے لیں، جھولیے بھر لیں۔ فرمایا میرے خزانے میں، مالک فرماتا ہے میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکال لو، سوئی تو سمندر میں سے ایک قطرہ کم کرے گی، رب کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی۔ تم کہتے ہو کہ میں کیا سارا زمانہ خواجہ کے در پہ پلتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ کی قسم، یہ خواجہ صاحب ہو یا پیر صاحب ہو، اجمیر والے بزرگ ہو یا حجویر والے بزرگ ہو، اولیاء اللہ ہو یا انبیاء کرام ہو، عام انسان ہو یا گناہگار انسان ہو، کائنات کا ہر بندہ منگتا ہے، سوالی ہے، فقیر ہے، محتاج ہے عرش والے داتا کے سامنے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے وہ اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ مالک فرماتا ہے اپنے نبی سے کہ نبی کہو وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، مجھے حکم دیا گیا میں تمام جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو جاؤں۔ سارا زمانہ جس سے پلے، سارا زمانہ جس سے کھائے، سارا زمانے کی ڈیمانڈ جو پوری کرتا جائے، وہ جہانوں کا رب ہے، وہ انسانوں کا رب ہے۔ اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو جاؤں۔ ہر چیز پہ قادر بھی اللہ ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تمہیں تمہارے قدموں پہ چلاتا ہے، حدیث پہ غور کیجئے گا اور میرے رب کی بڑائی پہ غور کیجئے گا۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرما رہے جو اللہ تمہیں تمہارے قدموں پہ چلاتا ہے وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہیں قیامت کے دن تمہارے چہروں کے بل چلائے۔ جس طرح اللہ تمہیں تمہارے قدموں پہ چلاتا ہے، اسی طرح اللہ قادر ہے قیامت کے دن وہ لوگوں کو ان کے چہروں کے بل چلائے۔ ساری کائنات کا داتا بھی اللہ ہے، داتا دینے والا، داتا دینے والا، منگتا لینے والا۔ دیتا کون ہے؟ میں نے پہلے مثال دی، جس کو کسی سے مانگ کر نہ دینا پڑے، جو نذرانوں کا محتاج ہو، جو چندوں کا محتاج ہو، جو مریدوں کے فنڈ کا محتاج ہو، وہ داتا یاد کر لیجئے گا۔ دیتا وہ ہے جس سے کسی سے مانگ کر نہیں دینا پڑتا، اس کے اپنے خزانے ہیں، وہ قادر ہے ہر چیز پہ۔ قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے، للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے آسمانوں کی بادشاہت، زمین کی بادشاہت، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی پیدائش پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا، کوئی پوچھ نہیں سکتا، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، یہب وہ دیتا ہے، یہب وہ دیتا ہے، لمن یشاء اناثا جس کو چاہتا ہے بیٹیاں، وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا جس کو چاہتا ہے بیٹی اور بیٹے ملا کر دے دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا اور جس کو چاہتا ہے اس کو بانجھ کر دیتا ہے، اور جس کو اللہ بانجھ کر دے اس کو کوئی اولاد دے سکتا؟ تو داتا اللہ ہے،
عطا کرنے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے۔ وہ بیٹی دے اس کی مرضی، وہ بیٹے دے اس کی مرضی، وہ ملا جلا کر دے اس کی مرضی، وہ کسی کو نہ دے تب بھی اس کی مرضی۔ وہی داتا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، باقی تو سارے اس کے در کے منگتے ہیں۔